بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے جج ہمایوں دلاور بالآخر آج دوسری مرتبہ کلین بولڈ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے کس طرح گیم کو پلٹ دیا ہے، اور دوسری طرف جج صاحب لندن جانا چاہتے تھے اور اب ان کا جو شیڈول ہے وہ متاثر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی فوری طور پر انہوں نے کس طرح کا عمران خان کو نوٹس جاری کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق نے کیا اپنے فیصلے میں کوئی باریک گیم بھی کی ہے جو آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ 14 مئی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہونے تھے، خاص طور پر پنجاب کے اندر، لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ججز نے کیس کی سماعت کی، اس فیصلے کو محفوظ کیا۔ آج اس فیصلے کو تحریری طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کے سامنے اس لیے رکھنی ضروری ہے کہ ہمارا نظام انصاف بھی کیا عجیب ہے کہ وہ کام جو 14 مئی کو ہو نہیں سکا، اور اب اگست کا مہینہ ہے، اب 3 مہینے کے بعد یہ تحریری فیصلہ آیا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پر ہم پہلے بات کریں گے۔ امید ہے آپ اس پر ضرور جو ہے وہ توجہ کریں گے۔ عمران خان کے حوالے سے بعض اوقات ہمارے بہت سارے دوست ہم جب بیٹھتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ ان کو قومی اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً آج تحریک انصاف پر اس طرح کا وقت نہ ہوتا۔ تو یہ جو رائے دینے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کی رائے بہت وزنی ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی یہی رائے رکھتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہوا ہے تو ان کو دوبارہ بھی اقتدار کے اندر جب نکالا گیا ہے تو لانا افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا ان طاقتوں کے لیے جنہوں نے نکالنے میں شریف اور زرداری مافیا کی مدد کی۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان نے جتنی بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، وہ آئین کو دیکھ کے کی کہ اس کے اندر 90 دن کے اندر، چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو لہذا اس سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ لیکن وہ نہیں، انہوں نے سوچا کہ آئین اور قانون کو اس ملک کے اندر جوتے کی نوک پہ رکھ کے زرداری اور شریف مافیا کو آگے کر کے ایک عجیب قسم کا ہائبرڈ قسم کا جو نظام ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، عدالتیں، ججز سب بے بس ہو چکے ہیں، اور اب یہ فیصلہ جو ہے 14 مئی کو ہی ہونا ہے۔ یہ اب آج تحریری فیصلہ جاری کیا گیا چیف جسٹس عمر عطا بدیال کی سربراہی میں۔ یہ 3 رکنی بینچ، آپ کو علم ہے جس طرح ٹوٹتا رہا، صرف اس کا جو تحریری 25 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا ہے، جس کے اندر جو چیف الیکشن کمشنر ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا ہے کہ وہ کس طرح یہ ساری گیم کر رہے ہیں۔ تحریر کیا گیا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، یعنی ان کو تنخواہ، مراحت، ان کے اللے تللے، موج مستیاں، وہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ جو ان کے بچے پل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ صرف اس ایک کام کے لیے کہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے۔ اگر الیکشن نہیں کروانا تو ان کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے چھنکنا بجانا ہے، ان کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تنخواہ دینے کی کیا ضرورت ہے، سلطان سکندر راجہ کو کیا کرنا ہے کسی نے، جو باقی ممبران ہیں پھر گھر بیٹھے الیکشن کروانا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ آپ کا اختیار تو ہے، یعنی اختیار نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، یہ آپ کو کروانا چاہیے۔ انتخابات کرانا آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پنجاب انتخابات کے لیے سیکیورٹی ہے اور نہ فنڈز ہے۔ عوام، سیاسی جماعتوں اور الیکٹور کے لیے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انتخابات صرف درخواست گزاروں کا نہیں بلکہ کے پی کے اور پنجاب کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ سپریم کورٹ نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کسی دور انتخابات کی تاریخ کو خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ ان کا منصفانہ اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانا ہے۔ لیکن یہاں تو پورا میچ فکس پوری عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ پھر عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں بلکہ وہ آئینی عضو یا ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے دوسری ذمہ داری نظر انداز نہیں کر سکتا۔
आईनी ड्यूटी और पावर में फ़र्क को वाज़ेह करता है। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतल्लक तमाम मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। क्या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला असम्बली तहलील करने से पहले भी इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लें? इलेक्शन कमीशन को फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर अदालत में आईनी दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन बताता कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी सिक्योरिटीज और फंड फराहम नहीं कर रही। फिर अदालत ने बड़ा आम लिखा है इस फैसले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी आर्डर जारी करने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात वक्त पर ना भी हो तो आर्टिकल 254 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 254 के बुनियाद पर इंतखाबात में इल्तवा का मौक़िफ़ गलत है। आर्टिकल 254 किसी को भी आईनी जिम्मेदारी से फरार का रास्ता नहीं देता। जो फरार के रास्ते इन्होंने मांगे थे वो हो गया। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। तो जमहूरियत के साथ जो दुश्मनी की है वो इलेक्शन कमीशन ने की है, ये माना है इस फैसले का। और केपीके के इंतखाबात से मुतल्लिक़ मामले को मुलतवी किया जाता है। तमाम तर फैसला तफसीली वजूहात के साथ ये अदालत के निपटाती है। तो अब जज साहब ने फैसला तो सुना दिया है, बड़ी मेहरबानी आपकी, 14 मई गुजर गई है, इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए और जिन्होंने नहीं करवाए उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये वो ट्रक की बत्ती है जो पूरा सिस्टम इस वक्त जो है वो बनाए हुए है अवाम को। अब हम आते हैं तोशा खाना के जज साहब हुमायूं दिलावर पर। हुमायूं दिलावर की जो क्रेडिबिलिटी है वो वैसे ही खत्म हो गई है अवाम के अंदर। चूंकि एक जज जो है उसको सिर्फ इंसाफ करना नहीं होता बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ये जज मुकम्मल तौर पर जानबदार दिखाई देते हैं और ये मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा बल्कि उनकी जो हेरंग है और जो केस के अंदर दिलचस्पी है ये उसका इजहार है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मामला गया लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक जिनके हवाले से एक राय पाई जाती है कि वो ज़ाहिर है इमरान खान को रिलीफ तो नहीं देंगे, वो जो इमरान खान के मुखालफिन होंगे उनके मुताबिक जो है उनके फैसले बोलते हैं, उनका रवैया बोलता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने जिस तरह वकला के साथ वो जिस तरह पेश आ रहे हैं, जिस तरह एक तदहीक अमेज रवैया अपनाते हैं, जिस तरह कुर्सी का वो फायदा उठा रहे हैं। लंदन के लिए बताया जा रहा है कि उनकी जो अगले 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर रवानगी की फ्लाइट थी, फैसला शायद उन्होंने सुनाना था, उसके बाद उन्होंने शायद परवाज करनी थी, लेकिन वो अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो मुलतवी हो गई है। चूंकि इमरान खान के वकील इंतजार पंजुत्था ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दरखास्तें हमारी मंजूर हो गई हैं हाई कोर्ट से। हुमायूं दिलावर साहब शुक्रिया, लंदन ना जाएं। जज को कहा गया है कि आप लंदन न जाएं, अब आप जरा सुन के जाएं। अब ये जो फैसला है उसको तो पूरा उन्होंने सुन लिया। अब ये एक जज की बड़ी क्रेडिबिलिटी, एक तो है पब्लिक के अंदर, वकला कम्युनिटी के अंदर जो रोज केस को हैंडल करते हैं, लेकिन दूसरा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही इख्तियार समात पर दूसरी मर्तबा इन जज साहब के फैसलों को कलअदम करार दिया गया है। और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके इस फैसले को कलअदम करार दिया है और दूसरी मर्तबा उनको कहना, इसका मतलब है कि जो जज का कंडक्ट है, जो उसकी फुर्तियां हैं, जो उसकी तेजियां हैं, और फिर जो फेसबुक पर उनका मामला चला और उसके अंदर क्लीन चिट उनको मिली और अब जिन्होंने कोई पोस्ट लगाई होगी जज साहब की उन पर उल्टा जो केसेस हैं वो शायद बनाए जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले के अंदर चंद दिन पहले हमारे कामरान खान साहब वो बता रहे थे कि जनाब ये इमरान खान तो बस गए। अब आज उन्होंने कहा है कि काया ही पलट गई, इमरान खान सियासी अंजाम आखिरी लम्हात में किस्मत बदल गई। पीटीआई जो बानी है तोशा खाना केस जान में जान पड़ गई। सेशन कोर्ट में तोशा खाना केस काबिल समात फैसला ही कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को दोबारा समात का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट में फैसला तैयार था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म आ गया। कामरान खान भी कहते हैं फैसला तैयार था, अभी तो भाई बहस होनी थी। तो फैसला तैयार का मतलब यह है कि फिर किसी जो एक राय पाई जा रही है कि किसी ने कोई लिख के दिया था या क्या मामला है। तो जज हुमायूं दिलावर साहब जो है वो एक जज के लिए आप इससे बड़ी क्या देखेंगे कि वो जज का दूसरी मर्तबा जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया जाए। आज तो कहा गया है कि इख्तियार समात पर आप पहले समात करेंगे, तो अब इख्तियार समात उनको है नहीं है। लेकिन एक इसके अंदर बड़ी बारीकी डाली है हमारे जो चीफ जस्टिस है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमर फारूक साहब, चूंकि उनसे उम्मीद थी
کہ وہ مکمل انصاف جو فراہمی ہے وہ شاید ان کے وہ کوشش کتنی ہوگی کی ہوگی انہوں نے بہرحال. اب انہوں نے کہا ہے کہ وہی جج سنے گا. یعنی پہلے بھی یہ معاملہ لے کر آئی تحریک انصاف کی لیگل ٹیم عمران خان کی, اور انہوں نے کہا بھائی یہ جانبدار جج ہے, یہ مخالف ہے, یہ عمران خان کے خلاف نفرت اور بغض رکھتا ہے, اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے, تو اس بندے سے کوئی اور کسی جج کے پاس یہ لگا دے, پھر اختیار سماعت نہیں ہے. لیکن کمال کیا ہے اس فیصلے کے اندر, وقتی طور پہ شاید یہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ ٹل گیا ہے. نااہلی تو شاید یہ جج صاحب نہیں دیں گے, لیکن سزا اس کے اندر سنائیں گے, اور وہ ٹل گئی ہے سزا. لیکن یہ آگے بھی اگر ہمایوں دلاور نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ تو ایک بندے کا لندن کا وزٹ بھی تھوڑا سا ملتوی ہو جائے, پہلے بھی اس کو غصہ ہو, تو وہ تو ڈبل غصہ اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ نکالے گا. اب یہ اس کے اندر جو جج صاحب نے کیا ہے بنیادی استدعا وہ یہ ہے کہ اس جج سے کیس کسی دوسرے جج غیر جانبدار کے سامنے تبدیل کیا جائے. اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا, لہذا زیادہ جو ہے وہ ابھی وہ ناچنا نہیں ہے, کودنا نہیں ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے یہ جو ایک باریک جو فیصلہ دیا ہے, مسترد کیا ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر آئے ہیں. اور اب جج ہمایوں دلاور صاحب نے فوری طور پہ کل نوٹس کر کے ابھی اطلاع آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو طلب کر لیا ہے کہ آئیں, چونکہ اب ان کو بھی جو ہے وہ جس طرح وکلاء کے ساتھ وہ تضییق امیز رویہ کر رہے ہیں, وہ ایک پوری طرح ایکسپوز جیسے بندہ ہوتا ہے وہ ہوئے ہیں, جو کہ ایک جج کے لیے یہ شان نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. چونکہ وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ہمایوں دلاور صاحب غصے پر وہ قابو نہیں رکھ سکے تھے. لیکن ظاہر ہے آج وہ ایک دفعہ کلین بولڈ ہوئے ہیں. وقتی طور پہ عمران خان کو یہ بڑا ریلیف ملا ہے, لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے مکمل ریلیف نہیں دیا. پھر وہی ہمایوں دلاور کیس سنے گا, اور اب 14 مئی کو ہی الیکشن ہوں گے. پچھلی تو گزر گئی ہے, شاید اگلی 14 مئی کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پکڑ کے بتی بنا کے پوری قوم اب اس پر جو ہے وہ رقص کرے. اب کیا کیا جا سکتا ہے, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.